بخاری شریف کی ایک اور حدیث مبارکہ، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو دیکھا دو قبریں ہیں، آپ کی نظر ان قبروں پر پڑتی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں رکے، اپنی سواری سے نیچے اترے۔ یہ حدیث مبارکہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ میرے اور آپ کے لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری سے نیچے اترے، دیکھا تو دو قبریں ہیں اور دونوں قبروں کے اندر جو مردے ہیں ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، رب کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ آپ اپنی سواری سے نیچے تشریف لائے اور آ کے ان قبروں کے پاس کھڑے ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے، حضور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے کہا تو دیوار کے پیچھے کی بات کرتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام منو مٹی کے نیچے بھی دیکھ لیا کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ منو مٹی کے نیچے بھی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ملاحظہ فرما لیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ آئیے، بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، سماعت فرمائیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے علم کا کیا کمال ہے اور رب نے جو بصارت عطا فرمائی ہے اس کا کیا کمال ہے۔ محبت سے فرمائیے سبحان اللہ۔ میرے پاک نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں۔ میرے کریم لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان قبروں کو ملاحظہ کیا، قبروں کے اندر دو مردے ہیں، دونوں رب کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وہاں رکے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سواری سے تشریف نیچے لے کر آئے، سواری سے نیچے اترے، میرے آقا کریم قبروں کے پاس تشریف لے آئے اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو مردے ہیں، دونوں عذاب میں گرفتار ہیں، لیکن عذاب کوئی کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، گناہ بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب میں گرفتار ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا جاؤ نا اے میرے صحابہ، جاؤ ایک تر شاخ لے کر آؤ، سبز شاخ لے کر آؤ۔ میرے آقا کی بارگاہ میں ایک سبز شاخ پیش کی گئی، تر شاخ میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کی گئی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دو ٹکڑے کیا، دو ٹکڑے کرنے کے بعد ایک کو ایک کی قبر پہ گاڑ دیا، دوسرے کو دوسرے کی قبر پہ گاڑ دیا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل فرمایا۔ عمل فرمانے کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان نے آقا کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ کے نبی ہمیں بتائیے نا، آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ قبروں کے اندر دو مردے ہیں اور دونوں عذاب کے اندر گرفتار ہیں، لیکن کوئی بڑا گناہ نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ عذاب کے اندر گرفتار ہیں۔ اے اللہ کے نبی یہ کون سے گناہ کے اندر دنیا میں کون سے گناہ کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے رب تعالیٰ نے انہیں قبر کے اندر عذاب دیا ہے؟ اور اے اللہ کے نبی آپ نے ایک ترسم شاخ منگوائی ہے اور اس کے دو ٹکڑے فرمائے ہیں، دو ٹکڑے فرما کے ایک کو میرے آقا نے ایک کی قبر پہ گاڑ دیا ہے، دوسرے ٹکڑے کو دوسرے کی قبر پہ گاڑ دیا ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں صحابہ کرام، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ ہمیں بتائیے نا، یا رسول اللہ اس ٹکڑے کا انہیں کیا فائدہ ہوگا؟ میرے آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، میرے آقا نے فرمایا او میرے صحابہ تم نے سوال کیا ہے کہ اللہ ان کو اس ٹکڑے کے صدقے سے کیا فائدہ دے گا، تو سنو نا میرے صحابہ کرام، میں نے جو یہ تر سبز شاخ آپ سے منگوائی ہے اور ان کی قبر پہ گاڑ دی ہے، سنو نا کہ جب تک یہ تر رہے گی، سبز رہے گی،
झूमती रहेगी, अल्लाह का जिक्र करती रहेगी, अल्लाह का जिक्र करती रहेगी, हम्दो सना बयान करती रहेगी। मुझे रब की रहमत पर उम्मीद है, जब तक ये तर सब्ज रहेगी, रब का जिक्र बयान करती रहेगी, मेरा रब ताला इनके अजाब में कमी फरमाता रहेगा। ऐ अल्लाह के नबी, आपको कैसे पता चल गया? लोग तो कहते हैं कि आप गैब का इल्म नहीं जानते। ऐ अल्लाह के नबी, आपको इल्म कैसे हुआ? मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम को रब ताला ने इल्म अता फरमाया, और कैसा इल्म अता फरमाया? गैब का इल्म मेरे आका को रब्बे जो जलाल ने अता फरमा दिया। शायर ने बड़ी खूबसूरत शायरी करते हुए आका करीम अलैहिस्सलाम के गैब के इल्म का नक्शा खींचा और कहने लगा, क्या अर्ज करता है कि जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं। इस तरह नहीं मोहब्बत न लाखो सुभान अल्लाह। मेरे लजपाल नबी अलैहिस्सलाम, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने चलते चलते मनो मट्टी के नीचे मुर्दों को देख लिया और मुलाहिजा कर लिया कि ये अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हैं। सिर्फ इतनी बात नहीं, मुनाफिक कहता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दीवार के पीछे का इल्म नहीं रखते, अल्लाह के नबी को कोई पता नहीं है, माज़ अल्लाह के नबी गैब का इल्म नहीं रखते। मैंने कहा, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की जात तो वो जात है कि जिस जात को अल्लाह रब्बुल जलाल ने इतनी बसारत अता फरमाई है कि मेरे आका करीम चलते चलते मनो मट्टी के नीचे भी मुलाहिजा कर लेते हैं कि मनो मट्टी के नीचे जो बंदे दफन हैं वो किस हालत में हैं। फिर शायर ने इसका खूबसूरत नक्शा खींचा। शायर क्या कहता है कि जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं, जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं। किस वजह से जानते हैं? मेरे लजपाल नबी अलैहिस्सलाम को लोग कहते हैं, आप यूं कहते हो कि अल्लाह तबारक व तआला के बगैर दिए अल्लाह के नबी जान लेते हैं। मैंने कहा नहीं, ये किसी का अकीदा नहीं है, एक सुन्नी मुसलमान का ये अकीदा नहीं है। हम ये कहते हैं, हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह जिसे अता फरमा दे, वो चाहे नबी हो या अल्लाह के नबी का कोई जानशीन हो, अल्लाह के कोई वली हो, अल्लाह जिसे अता फरमा दे, मेरा रब जिसे चाहता है उसे इल्म भी अता फरमा देता है, उसे बसारत भी अता फरमा देता है। मेरा रब जिसे चाहता है उसे अता फरमा देता है, ये मेरे रब की अता है। मैंने कहा, हमारा ये अकीदा है। क्या अकीदा है? कि तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। हमारा क्या अकीदा है? हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह के नबी को जो इल्म अल्लाह ने अता फरमाया है वो किसी और का इल्म दिया हुआ नहीं है, बल्कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के पास जो इल्म है, जो बसारत है, वो मेरे रब की अता से है कि मेरे अल्लाह ने जो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम को अता फरमाना चाहा, मेरे रब ने अपने सोने महबूब को अता फरमा दिया है। और हमारा यही अकीदा है कि तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं, तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। और फिर मुझे क्या लेनी दीजिए ना, वो मोमिनों की तो जानो
سے بھی قریب ہوئے، وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، کہاں سے کسے نے پکارا حضور جانتے ہیں، کہاں سے کسے نے پکارا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ میرے لجپال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال نے ایسا علم عطا فرمایا، ایسی شان عطا فرمائی، ایسی نظر، ایسی بصارت عطا فرمائی کہ میرے کریم لجپال نبی علیہ السلام چلتے ہوئے چند زمین کے اوپر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے زمین کے نیچے منو مٹی کے نیچے ملاحظہ فرما لیا، یہ رب کی عطا ہے، رب کا دیا ہوا علم غیب ہے کہ جو میرے آقا کریم علیہ السلام زمین کے اوپر چل رہے ہیں۔ بخاری شریف کہتی ہے کہ زمین کے اوپر آقا چل رہے ہیں، زمین کے نیچے منو مٹی کے نیچے آقا نے ملاحظہ فرما لیا کہ اس مٹی کے اندر، اس زمین کے اندر منو مٹی کے نیچے جو مردے ہیں رب کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ اور کریم لجپال نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ کے بندے عذاب میں گرفتار ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے انہیں عذاب سے بچانے کے لیے، عذاب کو ان سے دور کرنے کے لیے عمل فرما کے اپنی امت کو یہ سبق دیا، فرمایا کہ جو عمل، جس عمل سے اللہ کے بندوں سے عذاب دور ہو جائے، مومنین سے عذاب دور ہو جائے، وہ عمل تم بھی کر لیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عمل تمہارے آقا کی سنت ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو رب نے اتنی بصارت عطا فرمائی، اتنی سمجھ عطا فرمائی، اتنی نظر عطا فرمائی کہ آقا کریم علیہ السلام زمین کے اوپر چل رہے ہیں، زمین کے اندر ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، زمین کے اندر جو ہو رہا ہے میرے آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی جان لیا رب کی عطا سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو کسی بڑے گناہ، کبیرہ گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا تھا، انہیں جو عذاب ہو رہا تھا وہ صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ وہ گناہ کیا ہیں کہ ہمیں بھی پتہ چل جائے، ہم بھی ان گناہوں سے بچ سکیں۔ میرے آقا نے فرمایا ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس کی وجہ سے وہ رب کے عذاب میں گرفتار تھا، اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا، چغلی کھایا کرتا تھا اپنے مسلمان بھائیوں کی، جس کی وجہ سے رب تعالیٰ نے قبر کے اندر اس پر عذاب کو مسلط فرما دیا تھا۔ اور تیسری بات، آقا کریم علیہ السلام نے سبز تر شاخ منگوا کے اس کا ٹکڑا فرما کے دو ٹکڑے کیے، ایک کو ایک کی قبر پہ گاڑا، دوسرے کو دوسری کی قبر پر گاڑا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ اس سے کیا ان کو فائدہ پہنچے گا؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سبز شاخ جب تک تر رہے گی، رب کا ذکر بیان کرتی رہے گی، مجھے رب کی رحمت پر امید ہے کہ رب تعالیٰ اس کے ذکر کے صدقے ان مردوں سے عذاب کو دور فرما دے گا۔ میرے آقا نے یہ تیسری بات بتا دی، فرمایا کہ کوئی بڑا گناہ نہیں تھا، اور یہ میں نے جو شاخ لگائی ہے، سبز ٹہنی لگائی ہے، ان کی قبر کے اوپر یہ رب کا ذکر کرے گی اور رب تعالیٰ ان سے عذاب کو دور فرما دے گا۔ مجھے ایمان سے بتائیں کہ اگر ایک بے جان چیز، ایک شاخ جو تر ہے، جس کے اندر پانی ہے، وہ سبز ہے،
اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس شاخ کو قبر پہ لگا کے یہ فرما رہے ہیں کہ جب تک یہ اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، تر رہے گی، تو ان قبر والوں سے رب تعالیٰ عذاب کو دور فرماتا رہے گا۔ مجھے ایمان سے بتائیں کہ اگر ایک شاخ سے رب تعالیٰ مردوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو ایک اشرف المخلوقات انسان جب اپنے والدین کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کر کے اپنے مرحومین کو جب وہ بخشے گا تو میرا رب تعالیٰ ان کی بخشش کیوں نہیں فرمائے گا؟ ان سے عذاب کو دور کیوں نہیں فرمائے گا؟ تو رب تعالیٰ عذاب کو دور فرماتا ہے جب بندہ مومن کسی مومن کے لیے پڑھ کے ایصال ثواب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب بندہ مومن جو دنیا سے چلا جاتا ہے اسے عطا فرماتا ہے، اور عطا فرما کر کے ہمیں یہ امید ہے بلکہ ہمیں یقین ہے، آقا کریم کے اس عمل کی وجہ سے ہمیں یقین ہے کہ جب بندہ پڑھا کے اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرتا ہے تو رب تعالیٰ ان مردوں سے عذاب کو دور بھی فرما دیتا ہے، ان کے درجات میں بلندیاں بھی عطا فرما دیتا ہے۔